بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسوا اسٹوڈنٹس گائیڈ کے اس چوتھے لیکچر میں جماعت ہفتم کے طلباء کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے اس نعت کے اشعار تھے ان کے مفاہیم اور تشریح دیکھنے کی کوشش کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آیا نعت ہوتی کیا ہے، اور ان میں جو مشکل الفاظ شامل تھے ان کو دیکھا۔ ہم نے شعر کے بارے میں پڑھا کہ شعر کیا ہوتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی تھیں، ان کی جو تعریف کی گئی تھی، اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ اب جو ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے اس میں ہم مشقی سوالات کے جو جوابات ہیں ان کو حل کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہمارے لیے ایسی کیا نئی چیز موجود ہے۔ اب ہمارا پہلا سوال ہے، اگر آپ مشق میں دیکھیں صفحہ نمبر 7 پہ، تو وہ ہے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ تو حمد کی تعریف ہم نے پچھلے جو ہمارا سبق تھا اس میں پڑھی تھی، اور نعت کی تعریف ہم نے شروع میں ہی پڑھ لی تھی اس سبق کے شروع میں۔ تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے، دو مختلف لائنیں ہیں، دونوں میں جو ہے وہ ایک ایک صنف کی یا ایک جو شاعری کی قسم ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے، اور وہ نظم جس میں رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اسے نعت کہتے ہیں۔ یہ فرق بہت ہی واضح ہے کہ بارہا اس کی وضاحت کی گئی ہے، بار بار واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دونوں جو اصناف ہیں، شاعری کی اقسام ہیں، وہ کیا ہیں۔ اچھا، سوال نمبر 2 ہے کہ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے۔ اس کی بھی جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے وضاحت کی تھی عقبہ لفظ کی، کہ عقبہ لفظ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ملا ہے، عاقبت سے نکلا ہے۔ عاقبت یعنی آخرت، عقب پیچھے بعد میں آنے والی چیز۔ تو عقبہ بہتر ہونے سے مراد آخرت کی زندگی کا بہتر ہونا ہے، یعنی قیامت کی اور قیامت کے بعد کی ہماری زندگی، اور بلا شبہ کا مطلب بے شک نیک لوگوں کی آخرت بہتر ہوگی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے، ان کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اب تیسرا سوال ہے کہ شمع ہدایت جلانے سے کیا مراد ہے۔ تو شمع ہدایت جلانے سے مراد لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے جا کر انہیں نیک، متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ اب نیک کا مطلب آپ جانتے ہیں، متقی جو شخص تقوی اختیار کرے۔ تقوی سے مراد اگر میں عام زبان میں بتاؤں تو اپنے ہر عمل سے پہلے سوچنا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط، یہ ہوتا ہے تقوی، اور وہ شخص جو ایسا کرتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ پرہیزگار یعنی برائیوں سے پرہیز کرنا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بھیجا، اور جب وہ لوگ سیدھے رستے پر چلے تو وہ لوگ نیک بنے، متقی بنے اور پرہیزگار بنے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا انہیں کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو تھا تیسرا جز۔ چوتھا ہے سیدھا رستہ سے کیا مراد ہے، آخر سیدھا رستہ ہوتا کیا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، صراط مستقیم کا جو ذکر تھا وہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی کیا تھا، وضاحت کی تھی اور بتانے کی آپ کو کوشش کی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ یقینی طور پر آپ صراط مستقیم کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ صراط رستے کو کہتے ہیں اور مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں۔ تو سیدھا رستہ یا صراط مستقیم سے مراد وہ طریقہ اور راستہ ہے جس پر انبیاء، صالحین، بزرگوں، ولیوں اور نیک لوگوں نے عمل کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا۔ یعنی جب آپ
اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر، حکم پر عمل کریں گے، پیروی کریں گے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہوں گے، اور اس راستے پر باقی کے انبیاء یعنی تمام نبی چلے، صالحین نیک لوگ چلے، اسی راستے پر بزرگ اولیاء اور نیک لوگ جو ہیں انہوں نے عمل کیا اپنی تمام زندگی۔ اب اگلا سوال ہے، توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، یعنی ان کے آنے سے، ان کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے، دنیا جو تھی وہ کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بت پرستی سے روکا، یعنی جو لوگ کفر کر رہے تھے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے تھے، شرک کر رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور منع کیا کہ بت پرستی نہیں کرنی۔ لوگوں کو بتایا کہ اس تمام کائنات کا حقیقی خالق، مالک اور معبود کون ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حقیقی خالق، یعنی جس نے ہمیں خلق کیا، پیدا کیا، ہمارا مالک جس کا ہم پر اختیار ہے، اور جو معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیسے ہیں، ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے کیا حقوق ہیں، اور تمام دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، یعنی اللہ کے سامنے سر جھکا لیا۔ وہ لوگ جو کہ پہلے بتوں کے سامنے، چاند کے سامنے، سورج کے سامنے، درختوں کے سامنے، اناج کے سامنے، پھلوں کے سامنے، مٹی کے ٹیلوں کے سامنے جھکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ تو اس کا جواب ہے، اس نظم کے مطابق مشرق اور مغرب یعنی تمام دنیا توحید کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ اب مشرق سے مراد جو ممالک مشرق میں، اور مغرب سے مراد جو ممالک مغرب میں ہیں۔ اب مشرق اور مغرب کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کے ممالک، بلکہ اس سے مراد شمال اور جنوب میں بھی ممالک ہیں، دنیا کے درمیان میں بھی ممالک ہیں، ان چاروں سمتوں کے۔ تو ان تمام سمتوں کے درمیان میں اور ان تمام سمتوں میں جو بھی ممالک ہیں، جتنے علاقے ہیں، ان سب کی طرف اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا، اور وہ علاقے جو کہ مسلمان ہوں گے وہ توحید کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ اب یہ تو تھے مختصر سوالات۔ اب ان مختصر سوالات کے بعد اگلے صفحے پر مفصل یا تفصیلی سوالات دیے گئے ہیں، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، ایک پیراگراف میں بیان کریں۔ اب حالات تو دنیا کے خیر ہر طرف بہت ہی عجیب تھے، خراب تھے، لیکن ہم مختصراً جو کہ مشہور چیزیں ہیں ان کا ذکر کر دیں گے یہاں پر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یا ان کے آنے سے پہلے تمام دنیا، بالخصوص عرب کے جو حالات تھے وہ بدترین تھے۔ بدترین سے مراد بہت برے تھے، بد تھے۔ تمام دنیا بت پرستی اور ظلم و جور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک تو بت پرستی کی جاتی تھی، اللہ کا حق یہاں پہ مارا جاتا تھا عبادت کا، اور لوگوں کا حق ظلم کر کے، اور صرف لوگوں پر ہی نہیں، جانوروں پر اور دیگر مخلوقات پر بھی ظلم کیے جاتے تھے، اور انسانیت کا نام و نشان نظر نہ آتا تھا۔ یعنی ہم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس دنیا پر جو یہ سب کر رہے ہیں وہ آیا انسان بھی ہیں یا نہیں۔ انسانوں کی تو یہ صفات نہیں ہوتی، بلکہ انسان تو تمام دنیا کی تمام مخلوقات سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے ان سے، پھر بھی اس کی جو حرکتیں تھیں وہ
گھٹیا ترین تھی. دنیا میں ہر برائی کو جائز کا درجہ ملا ہوا تھا، یعنی لوگ بالکل نہیں ڈرتے تھے، بالکل بھی ہچکچاتے نہیں تھے برائی کرتے ہوئے. شراب نوشی عام تھی، شراب پینا، نشہ کرنا اور دیگر طرح کی خمریات کا استعمال کرنا ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ ہر گھر میں شراب موجود ہوتی تھی. جوا کھیلنا فخر کی بات تھی اور اس میں کوئی قباحت نہیں تھی لوگوں کی نظر میں. دوسروں کے حقوق پامال کرنا اور غلاموں کو انسان نہ سمجھنا عام سی بات تھی، بلکہ ایک انسان غلام کی حیثیت سے کسی دوسرے علاقے میں بک جاتا تھا، اور جو آدمی اس کی قیمت ادا کر دیتا تھا اس کا پھر مکمل حق اور اختیار سمجھا جاتا تھا کہ یہی شخص جو ہے وہ مکمل اختیار رکھتا ہے. بس یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال غصب کر لیا جاتا تھا. غصب سے مراد اس پر قبضہ کر لیا جاتا تھا. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا باعث فخر تھا، اور بالخصوص عرب کے لوگ تو اگر ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ افسوس کرتے تھے، غم مناتے تھے. بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ خوشیاں مناتے تھے کہ جی ہماری عزت ہے اور ہم جو ہیں وہ جنگ میں یہ لڑے گا، ہمارا نام بلند کرے گا. اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی کہتے تھے یہ کسی کام کی نہیں ہے. اور وہ بچپن ہی بیٹی جب چھوٹی عمر میں ہی ہوتی تھی تو اس وقت عموماً زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ بھی نہیں کہ مار دیتے تھے اور پھر دفن کرتے تھے، بلکہ قبر کھودتے تھے یا گڑھا کھودتے تھے، بچی کو اتارتے تھے اندر اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے. اب کم قد کی وجہ سے وہ اوپر نہیں اٹھ پاتی تھی، اور جو اس طریقے سے دفن کیا جاتا تھا تو اس میں وہ زندہ ہی وہ مٹی کے نیچے سانس رک کے دم گھٹ کے جو ہے وہ مر جاتی تھی. یعنی انسان قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب انہوں نے جو ہے یہ احساس دلایا کہ نہیں، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی اشرف المخلوقات ہے ہماری طرح. جتنا اختیار مردوں کو زندگیوں پر ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی ہے، لڑکیوں کو بھی ہے. بلکہ یہ کہا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش صحیح طرح کی، وہ بیٹیاں جو ہیں اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں گی اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا. لوگ اپنے حقیقی خدا کو بھول گئے تھے اور جہنم کی طرف لے جانے والی زندگی گزار رہے تھے. یعنی ان کی زندگی ان کو مسلسل جہنم کی آگ کی طرف کھینچے چلی جاتی تھی. اپنے حقیقی خدا کو بھول گئے تھے، شرک کرتے تھے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے. شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر آپ نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو بس آپ کی زندگی ختم، آپ کے اعمال ختم. اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو یہ تو تھا سوال نمبر 3. اب سوال نمبر 4 جو کہ ایک اور مفصل یا تفصیلی سوال ہے، اس کو دیکھیں کہ اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احسانات کا ذکر ہے انہیں ایک پیراگراف میں بیان کریں. اب پہلا جو سوال تھا اس سے اوپر والا، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات کا بیان تھا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آئے تو اس وقت لوگوں پر انہوں نے کیا احسانات کیے ان کا ذکر کرنا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کفر اور شر کے اندھیروں سے نکالا. سب سے بڑا احسان ان کا یہ تھا کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احساس دلایا، حقیقی معبود سے ملایا کہ اصل خدا کون ہے. لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، لوگوں کو بتایا، احساس دلایا کہ کون سا رستہ صحیح ہے، کون سے اعمال ٹھیک ہیں، کون سی چیز تم ٹھیک نہیں کر رہے تھے اور کیا تم نے کرنا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ بھی جس میں تھا. لوگوں کو ان کے حقیقی خدا کا تعارف کرایا کہ آخر تمہارا حقیقی خدا کون ہے. جن لوگوں میں نفرتیں تھیں، نفرتوں، عداوتوں اور کفر کی آگ کو بجھایا، اور اس آگ کو بجھا کر محبت، احترام اور بھائی چارے کو فروغ دیا.
یعنی لوگ جو ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے وہ پھر بھائی بھائی بن گئے تھے. اور ہجرت مدینہ کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مہاجرین کے پاس، اور انصار جو تھے اپنے گھروں میں انہوں نے اپنی زمین کا حصہ دے دیا تھا، بھائی بنا لیا تھا، اتنی محبت کی تھی. یعنی ان لوگوں کو جن کو وہ جانتے بھی نہیں تھے ان کو اپنے گھروں میں لے آئے تھے. مشرق تا مغرب، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا میں توحید کی روشنی سے اجالا کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ ویسے تو اور بھی بے تحاشا احسانات ہیں جن کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، اور اگر کریں تو وہ اچھا خاصا وقت درکار ہوگا. اس لیے ہم نے یہاں پہ کوشش کی کہ مختصراً جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں. اور پھر ایک اور چیز کہ اس جو دوسرے سوال میں ہم نے ذکر کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کا کیا کہ جو اس سبق میں بیان کی گئی ہیں. اب اس سبق میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہم نے اس کو مختصر کر دیا کہ زیادہ تفصیلی نہ ہو جائیں. اب یہ تو اس کے مشقی سوالات تھے جو آپ نے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مشقی سوالات ہیں کہ جن میں الفاظ کے متضاد اور الفاظ کے جملے بنانے ہیں. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے کرنے ہیں. اب چونکہ آپ گھروں میں ہیں اور کام تو ہر صورت آپ نے کرنا ہوگا تاکہ آپ کی لکھائی بہتر ہو سکے، تو ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مختصر سوالات تھے، جو سوالات کے جواب تھے، ان میں مختصر سوالات جو تھے وہ آپ نے لکھنے ہیں، تحریر کرنے ہیں جو کہ ہم نے پہلے پڑھے تھے. اور پھر مفصل یا تفصیلی سوالات، ابھی جو 2 سوالات پڑھے وہ آپ نے لکھنے ہیں. ان 2 سوالات کے بعد آپ نے کسی اور شاعر کی کوئی بھی نعت جو آپ نے سنی ہو، گنگنائی ہو، آپ کو خود آتی ہو یا آپ نے کہیں لکھی ہوئی پڑھی ہو، وہ بھی جو اپنی پسند کی ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے، وہ نعت آپ نے کاپی پہ لکھنی ہے. اب لیکن نعت کی جو شرائط ہیں وہ ہونا ضروری ہے کہ نعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. اب یہ تو تھا آپ کا لیکچر نمبر 4. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید توضیح کریں گے اور مزید بہت کچھ جو ہے وہ پڑھیں گے، جانیں گے اپنے نصاب سے متعلق. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان چھٹیوں میں آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں اور آپ علم حاصل کرتے رہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ دیا گیا کام کر رہے ہوں گے، اور نیک خواہشات کے ساتھ اگلے لیکچر میں سامنا ہوتا ہے. فی امان اللہ.